بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر۔ وعن انس وابي هريرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم۔ وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا۔ وعن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو گالی گلوچ کرنا یہ فسق و فجور ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر۔ زبان کے غلط استعمال میں جو چیز آتی ہے اس میں سے ایک کسی کے اوپر لعن طعن کرنا اور فحش گوئی کرنا اور گالم گلوچ کرنا بھی ہے کہ جو بہت بڑا گناہ ہے، اور فرمایا کہ اس کے اندر کسی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان مرد اور عورت کو اپنی زبان کے ساتھ اذیت اور تکلیف پہنچائے، گالی گلوچ کے ذریعے سے یا لعن طعن کے ذریعے سے، اس لیے کہ فرمایا کہ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو کسی طرح کی اذیت اور تکلیف جو ہے وہ پہنچائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور کسی کو اس کی زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کہ ایسے لوگ کہ جو ایمان والے مردوں کو یا ایمان والی عورتوں کو اذیت اور تکلیف پہنچائیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں نے اپنے لیے ایسا گناہ جو ہے وہ خرید لیا اور ایسے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا کہ جس کا وبال جو ہے انتہائی زیادہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی زبان کو استعمال کرتے وقت اس کا احتیاط کرنی چاہیے کہ گالی گلوچ نہ ہو۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو مسلمان جو ہے انہوں نے محاورے کے طور پر جو ہے گالی گلوچ کو اپنا وتیرہ بنا لیا، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، فحش گوئی کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی آڑ محسوس نہیں کرتے۔ تکیہ کلام جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ بعض علاقوں کے اندر جب دو آدمی ملتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پہلے دو چار گالیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انتہائی دکھ والی بات ہے کہ کسی مسلمان کے منہ سے ایسی چیزیں نکلیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی، فرمایا کہ
المستبان ما قال قال البادی ما لم یعتدل المظلوم، جو آدمی گالی گلوچ کے اندر ابتدا کرے گا اور پھر اس کے نتیجے میں جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں گے، تو جس نے ابتدا کی ہے فرمایا اس کا ساری گالی گلوچ کا وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ ایک تو اس نے جو گالی گلوچ کی اس کی بھی اس کو سزا ملے گی، اس کا عذاب ملے گا، اور دوسرا اس کی وجہ سے جو گالی گلوچ میں مبتلا ہوا تو فرمایا اس کی بھی وجہ سے اس کو سزا ملے گی، جب تک کہ جو مظلوم ہے جس کو گالی دی گئی ہے وہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ گالی دینے والا ظالم ہے اور جس کو گالی دی گئی وہ مظلوم ہے، تو فرمایا کہ اگر مظلوم جس کو گالی دی گئی ہے وہ بھی گالی گلوچ میں اس سے آگے بڑھ گیا تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے فرمایا کہ اس کو وہ بھی اس کا مستحق ہوگا اللہ کے عذاب کا۔ دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سچا انسان ہو، صدیق ہے، جسے اللہ نے صداقت سے نوازا ہے، اس کے لیے کسی طرح بھی سزاوار نہیں ہے کہ ان یکون لعانا، کہ وہ دوسرے کے اوپر لعن طعن کرے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، ایسے لوگ قیامت کے دن نہ تو گواہ بن سکیں گے لوگوں کے اوپر اور نہ ہی گناہگاروں کی سفارش کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز نصیب فرمایا ہے کہ یہ جو امت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو باقی امتوں کے اوپر گواہ بنایا جائے گا کہ جب قیامت کے دن لوگ انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو تیرا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں اور حق بات ہم تک کسی نے پہنچائی ہی نہیں، تو اس وقت انبیاء کی گواہی دینے کے لیے اللہ اس امت کو کھڑا کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ امت گواہی دے گی کہ اے اللہ، نبی آئے اور انہوں نے آ کر کے تیرا پیغام ان امتوں تک پہنچایا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، نہ تو وہ قیامت کے دن گواہ بن سکیں گے اور نہ ہی فرمایا کہ وہ کسی کی سفارش کر سکیں گے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان والفاحش ولا البذی، کہ مومن جو ہے وہ طعنہ دینے والا نہیں ہوتا اور مومن ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا اور مومن جو ہے فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، مومن زبان دراز نہیں ہوتا، یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ ایک روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی بھی لعن طعن کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، مومن کے لیے بات مناسب نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی کو لعن طعن کرے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء، کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت پہلے تو آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بھی اس کی طرف بند کر دیے جاتے ہیں، تو پھر تاخذ یمینا و شمالا، وہ دائیں بائیں اپنے لیے راستہ ڈھونڈتی ہے۔ فاذا لم تجد مساغا، جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو پھر اس آدمی کی طرف جس کی طرف لعنت کی گئی ہے اس کی طرف وہ لعنت جو ہے وہ رجوع کرتی ہے۔ فإن كان لذلك أهلا، اس صورت میں کہ جب وہ لعنت کا مستحق ہو، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو پھر وہ لعنت کرنے والے کی طرف رجوع کرتی ہے، جس نے لعنت بھیجی اسی کے اوپر وہ لعنت جو ہے واپس پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کے اوپر لعن طعن نہ کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ آدمی لعنت کا حقدار ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ اور یقین کب ہوگا؟ جب کہ کوئی نبی بتائے، اس لیے کہ بغیر وحی کے کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملعون ہے اور یہ لعنت کا حقدار ہے، لعنت کا مستحق ہے، یہ وحی کے ذریعے سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کے لیے کسی کے اوپر لعنت طعن نہ کرو۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلا نازعت الريح رداءه فلعنها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنها فانها مامورہ، ہوا چل رہی تھی اور ہوا نے ایک آدمی کی چادر کو اوپر کی طرف اٹھا دیا تو اس آدمی نے ہوا کے اوپر لعنت بھیجی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کے اوپر لعنت مت بھیجو، فإنها مأمورة، فرمایا کہ یہ تو معمور ہے، اس کو تو اللہ نے حکم دیا ہے چلنے کا اور یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، تو اس میں اس کا کوئی جو ہے
کوئی قصور نہیں ہے کہ کسی کا نقصان ہو جائے۔ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ، جو آدمی کسی ایسی چیز کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، کسی انسان پر یا کسی جانور پر یا کسی مخلوق پر کہ جو لعنت کی مستحق نہیں ہے، تو وہ لعنت اس لعنت بھیجنے والے ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر کے آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی چیز کے اوپر لعنت نہ بھیجو۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو مچھروں نے کچھ لوگوں کو لڑ لیا، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے مچھروں کے اوپر لعن طعن شروع کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر لعن طعن نہ کرو، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ تمہیں بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو، تو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی بیداری کے لیے آئے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن نہ کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ یہود جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ملتے تھے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر موت آئے، الیاذ باللہ۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی، اور ایک دفعہ ام المؤمنین نے جواب میں ان کے اوپر لعن طعن کیا یہود کے اوپر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو اور ان کے اوپر جو ہے سختی نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کہا میں نے اس کا جواب وعلیکم کہہ کر کے دے دیا، تو اب اس سے زیادہ زبان کو گندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کی بد دعا سے اللہ رب العزت مجھے محفوظ رکھیں گے، اور میں نے جو جواب میں کہہ دیا وعلیکم تمہارے اوپر ہو، تو میری جو بد دعا ہے وہ ان کے حق میں قبول ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ گالی گلوچ کرنا، لعن طعن کرنا، فحش گوئی کرنا، یہ کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ نہ دے۔ کسی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کہ اگر وہ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا تو جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اگر وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ آدمی خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے فرمایا کہ اس کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ گالی گلوچ اور لعن طعن اور فحش گوئی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اور یہی آداب جو ہیں اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو سکھلائیں۔ اگر بڑے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو چھوٹے بچے جو ہے بڑوں ہی سے سیکھیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اصلاح ایک دوسرے کی کرنا اور اپنی زبان کو محفوظ رکھنا کہ لوگوں کے سامنے بھی شرم اور عار نہ ہو کل قیامت کے دن، اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی شرم اور عار نہ ہو۔ اللہ کے سامنے سے بے حیائی اور بے شرمی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.